آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کے لیے آزمائش کیوں رکھی گئی ہے؟ آزمائش، امتحان دراصل پرکھنے کے لیے ہوا کرتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اپنے اس دعوے کے اندر کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ ایمان لانا ایک دعویٰ ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استقامت کے ساتھ گزارنا اس دعوے کی دلیل ہے۔ تو جو شخص اپنے اس دعوے کی دلیل کے ساتھ اعمال صالحہ پر زندگی گزارتا ہے، اس کا دعویٰ بھی درست اور اس کی دلیل بھی درست۔ اس لحاظ سے اس کے لیے آزمائش رکھی گئی کہ دنیا کے اندر کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، تو یہ دعوی ایمان والے جب اپنی استقامت کو آزمائش اور امتحان میں پورے اترتے ہیں تو یہ ان سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کون جو ہے اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے، یہ تو اللہ کے علم سے باہر نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے علم کے مطابق بھی اور لوگوں کے عمل کے مطابق بھی فیصلہ فرمائیں گے، تاکہ یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے اس عمل سے، آزمائش اور امتحان سے گزرنے کے بعد اپنی استقامت کی وجہ سے وہ سچے ثابت ہو جائیں، اور ان کے مقابلے میں جو کفار اور منافقین اور مشرکین ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں، جبکہ اللہ کو تو اس چیز کا سارا علم ہے، لیکن دنیا کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ آزمائش اور امتحان سے بہرحال گزرنا ہوگا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان پر بھی اللہ رب العزت نے امتحانات ڈالے، آزمائشیں ڈالیں، اور یہ ان کے درجات کو بلند کرنے کا باعث بن گئی۔ تو امت کے لیے اس کے اندر سبق رکھا گیا کہ جب حضرات انبیاء علیہ السلام جو کہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جب ایمان لانے کے بعد ان پر بھی آزمائشیں اور امتحانات آئے تو عام لوگ جو ہیں وہ تو اس کے لیے اور زیادہ تیار رہیں کہ ان کے لیے آزمائش اور امتحان زیادہ ہوگی، اور جو اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے گا اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔